ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے. قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک. ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک. یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں. میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے. پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا. کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے. اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات. کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسال نہیں کر سکتا. میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ. الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ. یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو. اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو. او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں. میرے بھائی، تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا. یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا، تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں. ادھر آؤ بیٹا، یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں. بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو. کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے. اور میرے بھائی، اگر تیرا بچہ پڑھے، اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے. جس کی بیٹی پڑھے، زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا. آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے. فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ عیسیٰ مجھے بتلا، اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا، وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں. فرمایا اس نے 1 بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے.